اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کی 8 بڑی نشانیاں جو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمائی تھی وہ آج پوری ہو رہی ہیں۔ ان میں سے 8 نشانیاں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے اور صحیح بخاری سے احادیث لی گئی ہیں اور آپ کو بالکل ٹھیک طریقے سے بتائیں گے تفصیل کے ساتھ۔ ایک دن حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم لوگوں میں تشریف فرما تھے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا کہ اے ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر ایمان لاؤ اور اس کے فرشتوں کے وجود پر اور اس اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے برحق ہونے پر اور اس کے رسولوں کے برحق ہونے پر اور ہر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لاؤ۔ پھر اس نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے پھر جواب دیا کہ اسلام یہ ہے کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بتاؤ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ فرض ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ پھر اس نے احسان کے متعلق پوچھا۔ آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ درجہ نہ حاصل ہو تو پھر یہ تو سمجھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اس کے بارے میں جواب دینے والے پوچھنے والے سے کچھ زیادہ نہیں جانتا، البتہ میں تمہیں اس کی نشانیاں بتا سکتا ہوں۔ وہ یہ ہیں کہ جب لونڈیاں اپنے آقا کو جینے لگیں گی اور جب سیاہ اونٹوں کو چرانے والے دیہاتی لوگ ترقی کرتے کرتے مکانات کی تعمیر میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھو قیامت کا علم ان 5 چیزوں میں ہے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے کہ کب ہوگی، آخری آیت تک۔ پھر وہ پوچھنے والا بیٹھ کر جانے لگا اور آپ نے فرمایا کہ واپس آؤ، بلا کر لاؤ۔ لوگ دوڑ پڑے مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے۔ امام عبداللہ بخاری فرماتے ہیں کہ رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ان تمام باتوں کو ایمان ہی قرار دیا ہے۔ ایک بار حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم لوگوں میں بیٹھے ہوئے ان کی باتیں کر رہے تھے، اتنے ہی میں ایک دیہاتی آپ کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے اپنی گفتگو میں مصروف رہے۔ بعض لوگ جو مجلس میں تھے کہنے لگے آپ نے دیہاتی کی بات سنی لیکن پسند نہیں کی، اور بعض کہنے لگے کہ نہیں بلکہ آپ نے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ جب آپ اپنی باتیں پوری کر چکے تو آپ سمجھا ہوئے آپ نے یوں فرمایا وہ قیامت کے بارے میں پوچھنے والا کہاں گیا؟ اس دیہاتی نے کہا حضور میں یہاں موجود ہوں۔ آپ نے فرمایا جب ایمانداری اٹھ جائے تو قیامت قائم ہونے کا انتظار کر۔ اس نے کہا ایمانداری اٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب حکومت کے کاروبار ناحق لوگوں کو سونپ دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کر۔ وہ خطبے میں فرما رہے تھے کہ میں نے رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کو عنایت فرما دیتا ہے، اور میں تو محض تقسیم کرنے والا ہوں۔ دین والوں تو اللہ ہی ہے اور امت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، اور جو شخص ان کی مخالفت کرے گا انہیں نقصان پہنچا سکے گا۔
یہاں تک کہ اللہ کا حکم قیامت آ جائے گی اور یہ عالم فنا ہو جائے گا۔ رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ دین کے عالم اٹھ جائیں گے اور جہل ہی جہل ظاہر ہو جائے گا، اور علانیہ شراب پیے جائیں گے اور زنا پھیل جائے گا۔ میں تم میں سے ایک ایسی حدیث بیان کرتا ہوں جو میرے بعد تم میں سے کوئی بیان نہیں کرے گا۔ میں نے رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ علم دین کم ہو جائے گا اور جہل ظاہر ہو جائے گا اور زنا باکثرت ہوگا، عورتیں بڑھ جائیں گی اور مرد کم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ 50 عورتوں کا نگران صرف ایک ہی مرد ہوگا۔ استغفر اللہ۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے سب سے زیادہ سعادت کسے ملے گی؟ تو رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، مجھے یقین تھا کہ تم میں سے پہلے کوئی اس کے بارے میں مجھ سے دریافت نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے حدیث کے مطابق تمہارے حد دیکھ لی تھی۔ سنو، قیامت میں سب سے زیادہ فیض یاب میری شفاعت سے وہ شخص ہوگا جو سچے دل سے یا سچے جی سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما دونوں نے ایک کلیسا کا ذکر کیا جسے انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا اور اس میں مورتیاں تصور تھیں۔ انہوں نے اس کا تذکرہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر ان میں سے کوئی نیکوکار شخص مر جاتا تو وہ لوگ اس کی قبر پر مسجد بنا دیتے اور اس میں حتیٰ کہ مورتیاں تصاویر بنا دیتے، پس یہ لوگ خدا کی درگاہ میں قیامت کے دن تمام مخلوق میں برے ہوں گے۔ جب سورج ڈھلا تو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر تشریف لائے اور ظہر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پر تشریف لائے اور قیامت کا ذکر فرمایا، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت میں بڑے عظیم محاور پیش آئیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا، اگر کسی شخص کو کچھ پوچھنا ہے تو وہ پوچھ لے، کیونکہ جب میں اس جگہ پر ہوں تو تم مجھ سے جو بھی پوچھو گے میں اس کا جواب ضرور دوں گا۔ لوگ بہت زیادہ رونے لگے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے رہے کہ جو شخص کچھ پوچھنا چاہے وہ پوچھ لے۔ عبداللہ حذیفہ سلمی کھڑے ہوئے اور دریافت کیا، حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ کون ہیں؟ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے باپ حذیفہ تھے۔ آپ اب بھی برابر فرماتے رہے تھے کہ پوچھنا ہے تو پوچھو۔ اتنے میں حضرت عمر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ادب سے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور انہوں نے فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے سے راضی اور خوش ہیں۔ بس ایسی گستاخی ہم سے باز آتی ہے کہ آپ سے جا کر بے جا سوالات کریں۔ اس پر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ابھی ابھی میرے سامنے جنت اور جہنم کے دیوار کو سونے میں پیش کیا گیا تھا، بس میں نے نہ ایسی کوئی عمدہ چیز دیکھی جیسی جنت تھی اور نہ کوئی ایسی بری چیز دیکھی جیسی جہنم دوزخ تھی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بکریوں اور جنگل میں رہنا پسند کرتے ہو، اس لیے جب تم جنگل میں اپنی بکریوں کو لیے ہوئے موجود ہو اور نماز کے لیے اذان دو تو تم بلند آواز سے اذان دیا کرو، کیونکہ جن و انس بلکہ تمام چیزیں جو مؤذن کی اذان سنتی ہیں قیامت کے دن اس پر گواہی دیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
نے فرمایا کہ یہ میں نے نبی کریم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور یہ اپنے ان دوستوں تک ویڈیو شیئر کریں